بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے۔ آج کمان کی تبدیلی ہے۔ اس سے پہلے بہت بڑے بڑے دبنگ فیصلے ہو چکے، آپ کو وہ فیصلے اور وہ آپ کو تبدیلیاں بس آنے والے گھنٹوں میں کہہ لیں، دنوں میں کہہ لیں، ہفتوں میں کہہ لیں، وہ آپ کو نظر آئیں گی۔ جنرل فیض صاحب بھی ریٹائر ہو چکے، ان کا استعفیٰ یا ان کی ریٹائرمنٹ کی درخواست منظور ہو چکی ہے اور ان کے فیملی ذرائع نے بھی اس چیز کی تصدیق کر دی ہے۔ اور کیا ہے، بہت کچھ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو دسمبر کا فرسٹ ویک ہوگا نا، فرسٹ 10 days، انشاءاللہ اس میں ہم گرینڈ فلڈ ریلیف آپریشن، ونٹر فلڈ ریلیف آپریشن کر رہے ہیں، جس میں بہت کچھ انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو یہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے کرم اور آپ کے تعاون سے ہو رہا ہے۔ 3 گھروں کا ارینجمنٹ الحمدللہ ہو چکا ہے۔ 4 کی ہم نے ریکویسٹ کی تھی، 1 کا باقی ہے، اور مجھے امید نہیں، یقین کامل ہے کہ وہ بھی کوئی اللہ والا کر ہی دے گا۔ اللہ والا، اللہ والی کوئی بھی، تو میں آپ یقین کریں، میں بتاؤں گا کبھی تفصیل کے ساتھ کہ اس میں ہمارے جو فلڈ ریلیف آپریشن میں خواتین نے بھی جتنا حصہ ڈالا ہے نا، میں سب کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں، چاہے پاکستان کے اندر ہو چاہے پاکستان کے باہر ہو، بہت نوازش۔ تو یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے۔ آ جائیں جناب اس سٹوری پر۔ کمان کی تبدیلی ہے آج، بہت بڑے بڑے فیصلے ہیں۔ جنرل فیض حمید صاحب بھی، ان کی بھی ریٹائرمنٹ اب ہو چکی ہے۔ یہ بھی وقت کیا کیا دکھاتا ہے انسان کو، یہ بھی دیکھنا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ بندہ کہ جو آج سے 2 مہینے پہلے بھی، مہینہ پہلے بھی، 4 مہینے پہلے، یہ ابھی کی بات ہے، ریسنٹ پاسٹ میں خود ہی اپنے آپ کو آرمی چیف بنا کے بیٹھا ہو، کتنے لوگ اس کے لیے لابی کرنے والے ہوں، کتنے لوگ اس کی کمپین چلانے والے ہوں، کتنے لوگ اس کے لیے اودھم مچانے والے ہوں، کتنے لوگ اس کے لیے اس کی خاطر انتشار مچانے والے ہوں، وہ بندہ اس طرح سے چپ کر کے ریٹائر ہو جائے قبل از وقت۔ اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ دیا یا ان سے استعفیٰ لیا گیا، کیا صورتحال کیا ہے؟ اب میں بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے کیا وجہ کیا ہے، کیونکہ اندر کے لوگوں کو تو بہت کچھ پتہ ہے نا، ان کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ جی چلیں، آپ کو یہ تو پتہ ہوگا کہ جی پنکی پیرنی کی کس طرح سے انہوں نے کرپشن پکڑی، کون پنکی پیرنی کو ہار دے رہا تھا، اور اس نے جا کے اس وقت کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو مطلع کیا اور کہا کہ جناب یہ دیکھیں کہ یہ پنکی پیرنی ہار لے رہی ہے، اور یہ آپ کے عہدے کے جو تقدس ہے اس کے لیے بہتر نہیں ہے، تو یہ فردر آپ کے لیے فیوچر میں کچھ پرابلم بن سکتی ہیں۔ تو انہوں نے برا منایا اور انہوں نے ان کو ہٹا دیا۔ 8 مہینے حالانکہ ہوئے تھے ان کو DGI آئے ہوئے، ہٹا دیا، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد مجھے بہت ہی ایکسکلوسیو کچھ چیزیں پتہ چلی ہیں، اور وہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جب خان صاحب نے بار بار کہا کہ جی آپ اس کو، جیسے خان صاحب کی عادت ہے، ان کا تو پورا پلان تھا نا کہ اس کو بھی اندر کر دیں، اس کو بھی اندر کر دیں، فلاں نون لیگ کے بندوں کو، فلاں پیپلز پارٹی کے، ان کو سبق سکھائیں، کیونکہ یہ تو ایک فاشسٹ تھے اور فاشزم پہ بیلیو کرنے والے بندے تھے، اور وہ جناب وہ چاہتے کہ صرف میں ہوں، سنگل پارٹی، 1 مین رول رہ جائے، باقی سب کو تہس نہس کر دو۔ تو کہتے ہیں مجھے کس نے بتایا، جو اندر موجود تھا، انشاءاللہ میں شورلی کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، میں انتہائی ایک تحقیق کر کے، اور بالکل پہلے کیونکہ اپنے دل کو مطمئن کرنا ہوتا ہے اور خدا کو آنسریبل ہونا ہوتا ہے۔ جو بندہ کوئی بیچ میں بیٹھا تھا، ادھر ہی موجود تھا میٹنگ میں، اس نے مجھے بتایا کہ یہی جنرل عاصم منیر صاحب تھے جب وہ DGI تھے، جب خان صاحب نے بار بار کہا کہ اپوزیشن کو اس طرح سے پکڑ دھکڑ کرو، یہ کرو وہ کرو، بار بار پھر وہ ریپیٹ کر رہے تھے، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، تو جنرل باجوہ صاحب کی موجودگی میں انہیں جنرل عاصم منیر صاحب جو کہ آرمی چیف ہیں، نئے آرمی چیف، انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اپوزیشن کو پھانسی لگا دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو خان صاحب یعنی کہ اب آپ دیکھیں نا، بہت ہی کیٹیگوریکل انہوں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، ہم اپوزیشن کو پھانسی لگا دیں۔ تو خان صاحب چپ کر گئے، اور انہوں نے ان کا مزاج دیکھا اور جو سارا کچھ انہی باتوں کی وجہ سے۔ اور یہ بھی آپ کو تو معلوم ہوگا ڈیفینیٹلی کہ ایران میں جب خان صاحب گئے وہاں پہ، کیونکہ خان صاحب ہمیشہ جب بھی بولتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، وہ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو ایران میں بھی جب وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہماری سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور یہاں پر ایران میں دہشت گردی کے لیے، تو کہتے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب بیٹھے تھے اور انہوں نے ایک چٹ لکھ کے ایک پی ٹی آئی کے رہنما کو دیا کہ پرائم منسٹر صاحب کو دیں، مطلب وہ کہ اس سے زیادہ کو بڑی چولی نہ ماریں، یا جو بھی مثال کے طور پہ جو بھی ہو، تو اس حوالے سے یہ چیز ان کو ناگوار گزری پرائم منسٹر صاحب کو۔ اور اسی طریقے سے پرائم منسٹر صاحب کو کچھ اور بھی باتیں ان کی ناگوار گزری۔ ظاہر ہے جب ایک اسپائی چیف ہے وہ آپ کے ساتھ دورے پہ جاتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اگر آپ کوئی چول مار رہے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے نا روکیں گے، آپ کو گائیڈ کریں گے۔ وہ گائیڈ کرنا پرائم منسٹر کو ان کی ڈیوٹی میں شامل ہوتا ہے کہ جی اس طریقے سے ہم گائیڈ لائن پرووائڈ کریں کہ جی یہ جو صورتحال ہے، اب یہ خارجہ پالیسی کے آپ اگینسٹ بول رہے ہیں، یہ آپ نیشنل انٹرسٹ کے اگینسٹ یہاں پہ جا رہے ہیں، یہاں پہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی ہمارے لیے۔ تو وہ خان صاحب کو ناگوار گزری۔ خان صاحب یہ باتیں تو آپ کو بھی پتہ ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ اب کچھ باتیں جو نہیں پتہ بہت سارے لوگوں کو نا، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ کھلنے جا رہی ہیں وہ باتیں، وہ یہی باتیں ہیں۔ اب جنرل باجوہ صاحب نے بھی کہا ہے نا کہ ہم 4 جرنیل پی ٹی آئی پر قربان ہو گئے ہیں۔ آپ نے اپنا تکا تمہارا، آج میں نام بتاتا ہوں کہ انہوں نے اس میٹنگ میں، اس کانفرنس میں خود ہی نام بتا دیے تھے، ٹھیک ہے نا۔ آج وہ نام بھی میں بتاتا ہوں، تھوڑا سا حوصلہ رکھیں۔ تو جنرل فیض صاحب، پہلے یہ ہوا کہ جناب اپنے لیے کمپین چلائی، جنرل فیض صاحب یہاں پہ چھٹی لے کے آئے، پھر وہ چھٹی بھی کینسل کرنی پڑی جی ایچ کیو کو۔ اپنے لیے انہوں نے کمپین چلائی، انہوں نے کہا کہ مجھے امریکہ کا بھی آشیرواد حاصل ہے۔ انہوں نے کہا میں نے فلاں سے بھی، فلاں جنرل صاحب سے بھی، فلاں کور کمانڈر سے بھی، فلاں سے بھی میں نے اپنا کلین چٹ لے لیا ہے، ان سے بھی لے لیا، بس وہ میرے حق میں ہیں، بس یہ نجی محفلوں میں بہت کچھ باتیں ہوئیں، ٹھیک ہے جی۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کر لیا ہے، وہ کر لیا ہے۔ انہوں نے یہاں پر عارف علوی صاحب سے بھی ملاقاتیں کیں۔ وہ ملاقاتوں کا کیا پرپس تھا؟ یہی پٹھی پٹی پڑھانا تھا، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کی۔ کچھ ملاقاتوں میں عمران خان صاحب بھی بنی گالہ سے شریک ہوئے اور وہ شرکت کی، اور وہاں وہ کدھر ہوئیں ملاقاتیں؟ وہ بھی اسلام آباد میں ہوئیں، اور گھر تبدیل کر کر کے ہوتی رہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کس لیے ہوتی رہیں؟ پہلے تو یہ لابی نا کہ جی میں، پھر اس کے بعد جب ان کو یہ محسوس ہوا، دیکھیں استعفیٰ کیوں دینا پڑا، ریزائن کیوں کرنا پڑا، کیوں لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ عزت سے چلے جاؤ، نہیں تو پھر اور بھی کچھ ہو سکتا ہے، تو پھر وہ چلے گئے۔ اور انہوں نے کہا بھی صحیح، اور ویسے بہت زیادہ ڈسہارٹ ہو چکے تھے کہ جو اپنے آپ کو آرمی چیف بنا کے بیٹھا ہو اور وہ بالکل ہی اگنور ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہے، اور پھر صرف اگنور ہونے پہ نہیں ہوتا، عام طور پہ تو ہم نے یہ دیکھا ہے نا کہ آرمی میں جب کوئی سپر سیڈ ہوتا ہے تب وہ چلا جاتا ہے، جب سپر سیڈ ہوتا ہے تب وہ چلا جاتا ہے۔ یہ تو سپر سیڈ نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا، پھر بھی کیوں جا رہے ہیں؟ اس وجہ سے اس میں بہت ساری، اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ بندہ ڈسہارٹ ہوتا ہے، ڈسہارٹ تو یہ ہوئے ہیں، لیکن ڈسہارٹ ہونے کے ساتھ ساتھ، ڈس اپوائنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ اور باتیں بھی ہیں۔ اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنرل اظہر عباس صاحب صرف ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں، اس وجہ سے وہ چلے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، اور دوسری ان کی وجہ یہ تھی، وہ بہت ہی پروفیشنل سولجر ہیں، اور وہ دوسری ان کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی چونکہ نئے آرمی چیف آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنا مرضی کا سی جی ایس بنانا ہے، تو اس وجہ سے میں جگہ خالی کر دوں، بس ٹھیک ہے تو میں چلا جاؤں۔ تو خیر کچھ بھی ہو، لیکن یہ ڈسہارٹ بھی ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ان کو اپنی حرکتوں کا بھی پتہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب میں معذرت کے ساتھ کرتوت نہیں کہوں گا شاید، چلو حرکتوں کو پتہ تھا، لیکن اب وہ کس طرح سے پہلے تو اپنی کمپین چلاتے رہے۔ اپنی کمپین ہر بندہ چلاتا ہے، اس حد تک اتنا کو مسئلہ میرا خیال ہے نہیں ہے، کیونکہ 6 جنرلز کا، سینئر جنرلز کے نام آنے تھے، اپنی کمپین چلا رہے تھے، تو وہ ٹھیک ہے، ہر بندہ چلاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی ایک ٹریڈیشن، رواج گندا بن گیا ہے، یا جس طرح سے پورا ملک ٹنگا ہوا تھا اس حوالے سے، اس تقرری کو لے کر، تو اپنی کمپین تو چلاتے رہے۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ جی میری دال نہیں گلنے لگی، تب انہوں نے کسی اور کی کمپین چلانا شروع کر دی، اور جو موجودہ آرمی چیف، یعنی کہ ابھی آج جو کمان سنبھالنے لگے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، ان کے اگینسٹ وہ کمپین چلانے لگے، ان کے مخالفت میں کمپین چلانے لگے۔ تو کیا یہ باتیں مجھ تک پہنچ چکی ہیں؟ اور وہ آنے والے آرمی چیف جو آج کمان سنبھال رہے ہیں، جو عاصم منیر صاحب ہیں، تو ان تک نہیں پہنچی یہ باتیں؟ ان کو پتہ کوئی نہیں تھا کہ کون بندہ کس طریقے سے کمپین چلا رہا ہے؟
اور بہت سارے اور بھی جو چلا رہے ہیں. میں نے آپ کو بولا تھا، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بولا تھا کہ 14-15 لوگ فارغ ہونے لگے ہیں، اور بہت سینئر پوزیشنز پہ کوئی پیروں کی اور کوئی پیرنیوں کے مرید بھی فارغ ہونے لگے ہیں. وہ بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں بہت سارا آپ کو ود دا پیسج آف ٹائم بہت ساری چیزوں کا پتہ چل چکا ہوگا. اور جنرل باجوہ صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ ہم 4 جرنیل پی ٹی آئی پر قربان ہو چکے ہیں. 4 جرنیل. ایک انہوں نے کہا کہ میں خود ہوں، ٹھیک ہے جی. دوسرا انہوں نے کہا جنرل فیض حمید صاحب ہیں. تیسرا انہوں نے کہا جنرل عاصم باجوہ صاحب ہیں. اور چوتھا انہوں نے کہا جنرل آصف غفور صاحب ہیں. اب مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ چلا کہ عاصم باجوہ صاحب بھی چلے گئے، جنرل باجوہ صاحب خود بھی چلے گئے، جنرل فیض حمید صاحب خود بھی چلے گئے. اور پھر آپ کو اچھی طرح معلوم ہے ابھی آصف غفور صاحب ہیں، ان کا فیوچر پھر آپ کو نیئر فیوچر میں شاید نظر آ جائے. تو یہ جنرل باجوہ صاحب نے اس سیمینار میں خود کہا ہے اور ہمیں پتہ چل گیا ہے ذرائع سے. سمجھ آ گئی ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. فیصلے بہت سارے کمان کی تبدیلی سے پہلے بھی لوگوں کو نظر آ رہے ہیں. اب اس فیصلے کی طرف آ جائیں کہ جو فواد چودھری صاحب نے جس فیصلے کا اشارہ کیا تھا اور اس فیصلے کو کہا تھا کہ جناب بات یہ ہے کہ جی ہم نے تو توثیق کر دی ہے، اور توثیق کر دی ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی. تحلیل ہوں گی، لیکن ایک اجلاس ہمارا جمعے کو ہوگا، فرائیڈے کو، نیکسٹ فرائیڈے جو ہے. ایک اجلاس ہمارا ہفتے کو ہوگا، اس میں ہم اگلی اعلان کریں گے. اب آپ اندازہ کیجئے، آپ بہروپیہ پن تو دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ ذرا فراڈ تو دیکھیں، آپ ذرا چالیں تو دیکھیں. جناب یہ پہلے کہا گیا جناب ہم نے عمران خان صاحب نے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے کا یا اسمبلیوں سے نکلنے کا. ٹھیک ہے جی، ہم نے فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے کے بعد ہم یہ کس وقت نکلنا ہے؟ مناسب وقت پہ. تو بھائی نکل جاتے فوری طور پہ. آپ کہتے نکا وڈا ڈاکو بھی کہہ رہا ہے کہ جب وہ حکم کریں گے ہم توڑ دیں گے. محمود خان تو ویسے ہی آپ کا اپنا وزیر اعلیٰ ہے، وہ بھی توڑ دیں گے. تو کریں، کیوں آپ رک کیوں رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی پھر میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں بھی ایک ہفتہ آگے آپ نے دے دیا کہ جی فرائیڈے اور سیچرڈے کو ہوگا. اس میں ہم اعلان کریں گے کب نکلنا ہے، کب ان کو ڈیزالو کرنا ہے. اسمبلیوں کی تحلیل کا فیصلہ ہو چکا، کب ان کو تحلیل کرنا کب ہے. یہ کیوں ہفتہ آگے کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کو کہ یار ہو سکتا ہے حکومت کہے کہ جی آپ نے بس یار ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، آپ ایسا نہ کریں تو آپ آ جائیں مذاکرات پہ، ہم آپ کو الیکشن کی ڈیٹ دیتے ہیں. بھائی حکومت اتنی پاگل نہیں ہے، اتنے بچے نہیں ہیں کہ انہوں نے اتنا اپنا سیاسی فیوچر داؤ پہ لگا کے پاکستان دیوالیہ ہونے پہ آیا ہوا، اللہ معاف کرے. اور وہ دن رات ہر لمحہ بلمحہ اسحاق ڈار صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں اور بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ابھی باہر کے ملکوں میں بھی اور بھی ورلڈ ایجنسیز کے ساتھ بھی اور جس طریقے سے بھی. تو وہ بہت ہی کوشش کر رہے ہیں، اور اس لیے تو نہیں کر رہے کہ یار ہم کل پھر چلے جائیں یا ان کو جنوری فروری میں یا مارچ میں الیکشن کی تاریخ دے دیں. وہ اتنے سادہ تو وہ بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن کیوں کر رہے ہیں کہ جی کسی طریقے سے وہ جیسے نہیں ہوتا ایک بلیک میلنگ ٹول کے طور پہ، ایک بارگیننگ ٹول کے طور پہ. بارگیننگ ٹول سیاسی کرتے رہتے ہوتے ہیں. پی ٹی آئی ہمیشہ ہی بلیک میلنگ ٹول کے طور پہ اپنی پوری جماعت کو ایک پریشر گروپ کے طور پہ انہوں نے استعمال کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی ایک ستم ظریفی ہے، بہت ہی یہ گڑبڑ ہے. سیاست میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. خان صاحب نے کارڈ کھیلے ہمیشہ ہی نیگیٹیوٹی میں، ہمیشہ ہی منفی طریقے سے ان کارڈز کو استعمال کیا. کرتے ہوتے ہیں سیاستدان، اپنے کارڈز کھیلتے ہیں لیکن مثبت طریقے سے کرتے ہیں، لیکن منفی طریقے سے انہوں نے ہمیشہ ہی کارڈ کھیلے. اب اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ادھر بچانے کی جنگ ہے، ادھر توڑنے کی جنگ ہے. دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کامیاب ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے دونوں اسمبلیوں کو، بھائی پنجاب اسمبلی کا تو پھر بھی ہے نا کہ پرویز، اب کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ پرویز الہی صاحب گئے وہاں پہ زمان پارک، ان کو کہا کہ یہ اسمبلی توڑ دیں. انہوں نے کہا خان صاحب اسمبلی تو میں توڑ دوں گا، آپ جیسے حکم کریں گے. لیکن یہی پنجاب پولیس آپ کو گرفتار کرنے آ جائے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کے خلاف بڑے مقدمات ہیں. انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ جائیں، پھر آپ کو دوبارہ بلاتا ہوں، دوبارہ آپ آئیں نا تو پھر کوئی مشورہ کرتے ہیں اور اس پہ، اور میں اپنے لیگل ایکسپرٹ سے بھی ذرا بات کر لوں. تو بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کو وہ ہیلی کاپٹر کے جھولے،
وہ خان صاحب کے وہ سارے مقدمات، وہ خان صاحب بنگالہ سے تو نس جاتے ہیں لاہور یا پشاور ادھر گرفتاری سے بچنے کے لیے، تو اب کدھر کابل نس جائیں گے، اب کدھر جائیں گے خیر سے؟ تو وہ بات یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں مراعات، وہ پروٹوکول، وہ آگے پیچھے 500 پولیس کے اہلکاروں کا گھومنا پھرنا، اس کے بعد تو پھر یہ ہے نا، اس کے بعد تو پھر شاید خاقان عباسی بھی کہیں گے جناب میں بھی ایکس پرائم منسٹر ہوں، فارمر پرائم منسٹر ہوں، یوسف رضا گیلانی بھی فارمر پرائم منسٹر ہیں، تو ادھر اور بھی فارمر پرائم منسٹر رہے ہیں، تو مقصد کیا نہیں جتنا ان کو پروٹوکول یا ان کا سیکیورٹی ہے ان کو بھی اتنی ہی دی جائے۔ یہ کیا ہے کہ 500 پولیس آگے اور 400 گاڑیاں پیچھے، اور یہ پھر اس طریقے سے لمبی لائن جا رہی ہے، اور رینجر اور پتہ نہیں کیا کیا ایف سی اور فلاں خیبر پختونخوا پولیس، تو پنجاب پولیس، تو ایلیٹ فورس، تو یہ وہ فورس، تو اسے یہ مزید پھر ختم ہو جائیں گے، پھر خان صاحب کو پتہ ہے۔ اچھا اگر بالفرض میں آپ کہتا ہوں کہ حکومت نہیں بچا، بڑی ایک امپارٹنٹ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ احمد بلال صاحب پل ڈیٹ کی سربراہ ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ میرے دانش کے مطابق میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ جناب کوئی اسمبلی کا سیشن شروع ہو اور عدم اعتماد نہ آ سکے، یا ان کو گورنر نہ کہہ سکے اعتماد کا ووٹ لینے کا۔ تو ابھی وہ بھی اپنے پتے انہوں نے شو نہیں کیے، حکومت نے بھی اپنے پتے شو نہیں کیے، وہ بھی پتے ابھی شو کریں گے۔ ہاں بہت بڑے فیصلے ہو چکے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بالفرض خان صاحب کو کے جو اندر کی جو میٹنگز ہوئی ہیں اس میں یہ بھی ڈسکس ہوا ہے کہ خان صاحب اگر بالفرض دونوں اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، الیکشن تو دوبارہ کل الیکشن کمیشن کا ایک بڑا دبنگ اعلان آ گیا ہے، انہوں نے کہا جی دونوں اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں، ان 90 دن کے اندر انتخابات کرا دیں گے۔ اچھا اگر 90 دن کے اندر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر ہر اسمبلی کی صوبائی اسمبلی کی ہر سیٹ پہ خان صاحب تو کھڑے نہیں ہوں گے، ان کے بندے ہوں گے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب ابھی بھی جو الیکشن ہوئے جس میں خود کھڑے ہوئے اس میں تو ٹھیک ہے جیت گئے، لیکن جن 2 سیٹوں پہ خود نہیں کھڑے ہوئے، ایک ملتان والی اور ایک کراچی والی، اس میں ہار گئے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو دوسرے ہوں گے وہ اس طریقے سے صورتحال ہم اپنی مقبولیت کو کنورٹ نہیں کر سکتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ لوکل فیکٹر آ جاتا ہے، وہاں پہ یہاں تو راتوں رات تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ جو خان صاحب کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ پاپولر ہوں، جو آج سے 6 مہینے پہلے کی صورتحال تھی وہ آج تو نہیں ہے، اور جو 4 مہینے بعد ہوگی وہ پتہ نہیں کیا ہوگی صورتحال۔ خان صاحب بڑے سیانے ہیں، ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، اور اگر بالفرض وہ 3 مہینے کے بعد اگر اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے اور 3 مہینے کے اندر الیکشن ہو جاتے ہیں، اور الیکشن پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی، اور خان صاحب کے پاس یہ مطلوبہ اکثریت بھی نکل جائے ہاتھ سے، تو پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ وہاں تو الیکٹیبلز اپنا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں نا، ابھی تو بہت ساری دھند چھائی ہے، ابھی تو یہی جو صورتحال ہے، جو کمان کی تبدیلی ہے، اور جو خان صاحب کے بہت سارے حمایتیوں پر اور بہت سارے وہ نالائق کوچز جو ان کو پٹھے مشورے دیتے تھے، ان کے پٹھے مشورے پٹھے تویزوں کی طرح پڑ گئے ہیں ان کے گلے میں، ٹھیک ہے نا، جیسے تعویذ نہیں پٹھے پڑ جاتے، آپ نے کبھی دیکھا کہ تعویذ جب پٹھے پڑ جاتے ہیں ہر کام پٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو انہی پٹھے تعویذوں کی طرح مشورے بھی خان صاحب کو پٹھے پڑ گئے، جو لوگ دے رہے تھے، جو ان کے کوچز ہیں، کچھ ان میں ریٹائرڈ تھے، کچھ ان میں سرونگ تھے، تو خیر سے سب زمین بوس ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس کے بعد پورا جو سینیریو ہے خان صاحب کا وہ امید والا وہ نا امیدی میں بدل گیا ہے۔ تو اس وجہ سے خان صاحب کو دے رہے ہیں کہ جب خان صاحب اگر ہمارے پاس یہ اکثریت بھی نہیں آتی تو پھر پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی اس کے تو الیکشن بائی الیکشن تو نہیں ہوں گے، اس کے تو پھر الیکشن ہو جائیں گے 5 سال کے لیے، اور یہ پنجاب بھی دوسروں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے اور خیبر پختونخوا بھی دوسروں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، اور کل کو یہ سال بعد یا 1.5 سال بعد جب قومی اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے تو پھر پنجاب میں بھی کسی اور کی حکومت اور وہاں بھی کسی اور کی، ہمارے ہاتھ کیا آئے گا؟ بات یہ ہے نا، بہت ساری پاسبلٹیز تو ڈسکس کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے بھی، یہ بات نہیں ہے کہ وہ پاسبلٹیز نہیں ڈسکس کر رہے۔ اسی وجہ سے اگر اتنا آسان ہوتا، اگر خان صاحب کی اتنی ہی مقبولیت ہوتی تو یہ جو ابھی کل پرسوں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے ہیں کشمیر میں، آزاد کشمیر میں، اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں تو کوئی اوور ویلمنگ میجارٹی پی ٹی آئی کو نہیں ملی۔ آپ اگر مظفر آباد کی حد تک دیکھتے ہیں تو میونسپل کارپوریشن کا الیکشن وہ بھی جیت لیا وہ اپنا
تین اضلاع ہیں وہ بھی جیت لیا نون لیگ نے، اور دوسرا ٹاؤن کمیٹی کا وہ بھی جیت لیا پی ٹی آئی اپنا پیپلز پارٹی نے، اور اسی طریقے سے میونسپل کمیٹی اس کا الیکشن بھی تو اوورآل باقی بھی اضلاع میں دیکھ لیں ڈسٹرکٹس میں تو حالت پتلی ہے۔ تو ابھی تو وہاں پہ یہ چند ماہ پہلے تو وہاں پہ حکومت بنی، اور جس طریقے سے بنی اور بنوائی گئی، جس طریقے سے حکومت آپ کو پتہ ہے وہ حکومت ابھی بھی ادھر حکومت وزیر اعظم بھی اپنا، وزراء بھی اپنے، اور بلدیاتی الیکشن وہ اکثر جگہوں پہ ہار گئے ہیں اور وہ ایک میجارٹی کے طور پہ ہار گئے ہیں۔ تو پھر یہ بات تو پھر سوچنے والی ہے نا، پھر خان صاحب کو پتہ چلے گا، اور بہت سارے ان کو قانونی اور آئینی ماہرین بتا بھی رہے ہیں، اور خان صاحب کو آئینی ماہرین نے، اپنے قانونی ماہرین نے، وکلا نے یہ بھی بریفنگ دی ہے کہ خان صاحب بات یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے اسمبلی آپ تحلیل کر لیتے ہیں، فوری طور پہ بھی اگر تحلیل ہو جاتی ہے، جب تک کیئر ٹیکر نہیں بنتا تب تک تو چلو یہاں پر پرویز الہی بھی رہیں گے وزیر اعلیٰ، اور ادھر محمود خان بھی رہیں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ لیکن کیئر ٹیکر بننا ہے ہمارے مشورے سے اور اپوزیشن کے مشورے سے، اور اگر یہ مشورہ ہمارا نہیں ہو پاتا اور ہم کسی اتفاق پہ، ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے، ہم متفق نہیں ہوتے کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ لگانے میں، نہ یہاں پر نہ خیبر پختونخوا میں، تو پھر آئین کے مطابق پھر وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ پھر وہ الیکشن کمیشن لگاتا ہے، اور الیکشن کمیشن کو آپ ماں بہن کی ننگی گالیاں دے چکے ہیں، الیکشن کمیشن کو بھی، الیکشن کمشنر کو بھی۔ انہوں نے جو کیئر ٹیکر لگایا یہ ان کے بقول، پی ٹی آئی کے بقول، جو کل ان کو بریفنگ دی گئی ہے خان صاحب کو، تو پھر اگر انہوں نے کیئر ٹیکر لگا دیا تو پھر تو وہ تو پی ڈی ایم کو فیور کرے گا کیئر ٹیکر، پھر ہمیں تو یہ آپس میں ان کی ڈسکشن ہوئی ہے جی، خود بریف کیا ہے خان صاحب کو، پھر ہمیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں کوئی سٹ ہی پلا دیں، ٹھیک ہو گیا نا، مطلب سٹ پلانا سمجھتے ہیں نا، یعنی کوئی جھٹکا لگا دیں ہمیں، ٹھیک ہے نا، کوئی ہمیں کوئی مصیبت پڑ جائے اس میں، تو یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ اسی وجہ سے تو کبھی ہفتہ آگے تو کبھی 10 دن آگے تو کبھی کیا، کیونکہ انہوں نے ادھم مچانا ہے، اور ادھم اس لیے مچائے رکھنا ہے کیونکہ کانسنٹریٹ نہ کر پائیں کہیں اکانومی پہ صحیح طریقے سے، کہیں ملک ترقی نہ کر جائے، کیونکہ ہم نے سائفر پہ بھی کھیلنا ہے، ہم نے آئی ایم ایف پہ بھی کھیلنا ہے، ہم نے ورلڈ بینک پہ بھی کھیلنا ہے، ابھی خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے آرمی چیف کی تقرری پر بھی کھیلنا ہے، تو انہوں نے ہر وقت کھیلنا ہی ہے، انہوں نے کرنا کچھ نہیں ہے، انہوں نے ملک کی تقدیر کے ساتھ کھیلنا ہے، انہوں نے قوم کے مقدر کے ساتھ کھیلنا ہے۔ اللہ کا کرنا دیکھیں کہ خداوند کریم پھر ان کے فیوچر کے ساتھ کھیل جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔